بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے سناٹے میں کمرے کی خاموشی کو صرف ایک چیز توڑ رہی تھی، وہ تھی آکسیجن مشین کی ہلکی سی سسکاری۔ کمرے کی سفید دیواروں پر لٹکے گھڑیال کی ٹک ٹک بھی اس سکوت کو چیر رہی تھی۔ علی اپنی ماں کے بیڈ کے قریب بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ کئی دنوں سے اس نے چین کی نیند نہیں سوئی۔ ماں کی کمزور ہڈیاں اور پیلا چہرہ دیکھ کر اس کے دل پر بوجھ سا پڑ جاتا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا، ان کی حالت نازک ہے، اگر فوری علاج نہ ہوا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر علی کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ علی نے زندگی میں ہمیشہ اپنی ماں کو ہنستا مسکراتا دیکھا تھا۔ جب بچپن میں وہ بیمار ہوتا تو ماں رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں کرتی، دوا دیتی، تیمارداری کرتی۔ آج وہی ماں ایک اسپتال کے بیڈ پر بے بسی سے لیٹی ہوئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ علی کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اپنی ماں کو بچا لے، مگر علاج کا خرچہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا، مگر تنخواہ معمولی تھی۔ یا اللہ، میری ماں کو ٹھیک کر دے، میں اپنی جان دے دوں گا، بس اسے صحت دے دے۔ علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ تھام کر دعا مانگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسی دوران نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دوائیاں تھیں۔ وہ لمبی قد کی، سادہ چہرے والی لڑکی تھی، جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہمیشہ رہتی تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ علی نے کئی دنوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ماں کے پاس آ کر بڑی محبت سے بات کرتی، دوا دیتی، تسلی دیتی۔ زینب نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، آپ فکر نہ کریں، اللہ بڑا مہربان ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے سر جھکایا مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر فوری طور پر ایک خاص علاج نہ ہوا تو ماں کو نہیں بچایا جا سکتا، مگر وہ علاج بہت مہنگا تھا۔ علی نے اپنے دوستوں سے پیسے مانگے، بینک سے قرض لینے کی کوشش کی، مگر سب راستے بند ہو گئے۔ اسی دوران زینب نے ایک دن علی کو بلایا اور کہا، اگر میں ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ علی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، آپ کہیے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ خرچہ برداشت کر سکتی ہوں۔ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ علی کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ آپ کیوں کریں گی یہ سب؟ کیونکہ میں جانتی ہوں ماں کی دعا کیا ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنی ماں کو کھو دیں۔ یہ سن کر علی کے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے کئی بار انکار کیا، مگر زینب نے ضد کر کے پیسے دیے اور ماں کا علاج شروع ہوا۔ کچھ دنوں میں ماں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ علی نے سوچا، یہ لڑکی کتنی عظیم ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میری ماں کو میں کھو دیتا۔ وقت گزرتا گیا، ماں صحت یاب ہو گئی۔ ایک دن علی نے ماں سے کہا، امی، زینب نہ ہوتی تو آپ بچ نہیں سکتی، اس نے ہماری مدد کی ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ایسی لڑکی کو کبھی مت جانے دینا، اگر ہو سکے تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ یہ الفاظ علی کے دل پر نقش ہو گئے۔ کچھ دن بعد علی نے زینب سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پہلے تو زینب نے ہچکچاہٹ ظاہر کی، لیکن پھر اس نے ہاں کر دی۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ علی خوش تھا کہ اسے ایک نیک دل بیوی ملی ہے، لیکن شادی کے بعد مشکلات شروع ہوئیں۔ زینب نے کبھی پیسوں کا ذکر نہیں کیا، نہ یہ جتایا کہ اس نے علی کے لیے کیا کیا، مگر علی کی ماں اکثر کہتی، بیٹا، بہو سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بڑی قربانی دینے والی ہے۔ کچھ مہینوں بعد علی کی زندگی میں طوفان آ گیا۔ اس کی نوکری ختم ہو گئی، گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ زینب نے علی کو سہارا دیا، مگر علی کا غصہ بڑھتا گیا۔ ایک دن معمولی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ علی نے غصے میں کہا، تم نے کیا بڑا کام کر دیا ہے جو ہر وقت یہ جتاتی رہتی ہو؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت
جب علی کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا تمہیں پتہ بھی ہے زینب نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ تمہارے لیے نہیں، میرے لیے۔ علی نے کہا، امی میں جانتا ہوں، اس نے خرچہ دیا تھا۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا خرچہ نہیں دیا تھا، اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی، وہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ علی نے چونک کر کہا، کہاں سے آئے تھے؟ بیٹا اس نے اپنا سونا بیچ دیا، اپنی پڑھائی چھوڑ دی، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی کے زیور تک دے دیے تاکہ تمہاری ماں زندہ رہ سکے، اور آج تم اسی لڑکی کو رلا رہے ہو۔ یہ سن کر علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا زینب کے کمرے میں گیا۔ زینب سجدے میں تھی اور رو رہی تھی۔ علی کی آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلا۔ وہ زینب کے قدموں میں گر گیا اور کہا، زینب میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، علی میں نے یہ سب اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تمہاری ماں میرے لیے بھی ماں جیسی ہے۔ اس دن کے بعد علی کی زندگی بدل گئی۔ اس نے سمجھا کہ اصل محبت شکریہ کی نہیں، قربانی کی محتاج ہوتی ہے۔ کہانی کے آخر میں علی نے اپنی ڈائری میں لکھا، محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، محبت تب ہوتی ہے جب کوئی اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر تمہاری دنیا روشن کر دے۔